السلام علیکم، میں صفیہ خالق۔ انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ بہت سے مسئلے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں بولتے ہوئے بھی بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یہاں پہ عوام کا کسی کو فکر نہیں ہے، سب ایک دوسرے پہ تنقید کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور تنقید در تنقید، کوئی کسی پہ تنقید کر رہا ہے، کوئی کسی پہ تنقید کر رہا ہے، کسی کو بھی کوئی مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ سوائے ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کے علاوہ ان کے پاس اب کوئی کام رہا ہی نہیں ہے۔ بالکل پہلے ججز کے بارے میں اگر کوئی ذرا سا بھی بول دیتا تھا، آنریبل جج نہیں بول پاتا تھا یا معزز جج نہیں بولتے تھے تو ان پر بھی سو موٹ ہو جاتا تھا۔ لیکن ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے تھے ججز پہ بہت زیادہ تنقیدیں ہو رہی تھیں، اور ہم خود حیران ہوتے تھے کہ آخر ججز اتنا خاموش کیوں رہتے ہیں۔ جس کا جو دل چاہتا تھا وہ مروڑ توڑ کے ججز کے خلاف ہی بول رہا ہوتا تھا۔ انہوں لکھ تو خاص طور پہ صرف اور صرف ججز کے خلاف بول رہی ہوتی ہے۔ ان کے پاس بولنے کے لیے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جبری گمشدگیوں کے بارے میں سزائے موت دی جائے گی، کیونکہ کسی بھی شخص کو گمشدہ کر دیتے ہیں بغیر بتائے ہوئے۔ یہ جسٹس محسن اختر کیلانی نے کہا ہے، اور بہت اچھا کہا ہے، کیونکہ یہ گمشدگیوں کا جو کیس ہے وہ روزانہ ہو رہا ہے، اور کسی نہ کسی کو اچانک اٹھا کے گمشدہ کر دیتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں کہاں لے گئے۔ میں کہتی ہوں واقعی میں اگر عدلیہ کوئی اپنی پاور دکھائے تو یہ سب لوگ خاموش ہو سکتے ہیں۔ آپ ہی لوگوں کی عدلیہ کی خاموشی کی وجہ سے اس قدر ہمارے معاملات خراب ہوئے ہیں۔ نون لیگ کے طارق چمبا جو ہیں وہ تو ہمیشہ کے بدنام انسان ہیں، یہاں تک کہ ان کی بیٹی کی بھی خبریں آئی تھیں، وہ بھی میڈیا میں بہت گھومی تھی، لیکن اس کو بھی دبا دیا گیا تھا۔ نون لیگ کا کام ہی یہی ہے کہ عورتوں کو گالیاں دینا، عورتوں پہ انگلیاں اٹھانا اور عورتوں کے خلاف بولنا۔ یہ خاص طور پہ نون لیگوں کا ایک پروپیگنڈا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اور انہوں نے جو زرداد گل کے ساتھ بدتمیزی کی وہ تو ہمیں برداشت ہی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ وہ ایک اچھی لیڈر ہیں اور ایسا کچھ بولتی نہیں ہے جو ان کو کھڑے ہو کے آپ نے گالیاں دی۔ اچھا ہوا آپ کے خلاف آپ معطل کر دیے گئے کچھ عرصے کے لیے۔ ایک عمران خان کی تصویر دکھانے پہ اس قدر واویلا ہوا کہ ہم بتا رہے پولیس کی دوڑیں لگ گئیں اور تلاش گمشدگی شروع ہو گئی کہ آخر یہ تصویر کس نے ڈالی ہے۔ کیا ہوا اگر ایک تصویر آ گئی تھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے دیکھا اربوں کروڑوں روپے نے اس تصویر کو لائک کیا اور پسند کیا۔ اگر آپ پورا دکھا دیتے تو شاید اتنا لوگ واویلا نہیں کرتے جو ایک تصویر دکھانے پہ کیا۔ اس طرح کرنے سے تو لوگوں کے جو وہ ہوتے ہیں اور زیادہ بڑھتے ہیں۔ اس سے آپ لوگ ذرا سے نرمی پیدا کریں اپنے لوگوں پہ، اور نرمی کا مظاہرہ کریں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ ہاں، ہمیں فیصل واڈا کی جو تقریر تھی وہ بہت بری لگی، اور نہ وہ کسی جماعت میں ہے نہ وہ کچھ ہیں، لیکن روزانہ آ کے ان کی پیش گوئیاں کرنا اور عجیب عجیب اسٹائل میں بولنا وہ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں آتا تھا۔ عدلیہ نے بہت اچھا کیا کہ ان کے خلاف سو موٹو لیا۔ جس وقت وہ تقریر کر رہے تھے ہم لوگ تو خود سوچ رہے تھے کہ یہ کیا بول رہے ہیں اور کیا نہیں بول رہے ہیں، پکڑیاں اچھالیں اور فٹ بال بنائیں اور یہ کریں۔ یہ الفاظ ہیں بولنے کے لیے، وہ بھی ایک معزز عدلیہ کے لیے، آپ ججز کے لیے بول رہے ہیں۔ آپ کو ہوش نہیں ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ ہوش میں نہیں تھے شاید، آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا آپ بول کیا رہے ہیں، اور واقعی میں آپ بہت کچھ بول دیتے ہیں اور بعد میں آپ کہتے ہیں کہ میں تو کلیئر ہوں، میں تو صاف ہوں، میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، پھر یہ کہہ کے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن اب کے بہت اچھا کیا، عدلیہ نے آپ کے خلاف سو موٹو لیا اور اچھا کیا ہے۔ اور اس میں تو جو حکومتی نمائندے تھے، طلال چودھری تھے، کامران ٹسوری تھے، اور ایک یہ وہ مصطفیٰ کمال تھے، ان لوگوں کو بھی کیا ضرورت تھی آ کے ایک ساتھ 5 افراد نے آ کے عدلیہ کے خلاف بولے؟ یہ کوئی اچھا سائن تو نہیں تھا۔ اگر اسی طرح سے عدلیہ خاموش رہتی تو میرا خیال ہے کہ پوری ہی جماعتیں آ کے باری باری پریس کانفرنس سے ان کے خلاف کرتی ہی چلی جاتی۔ یہ ان لوگوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ اگر کوئی زبان بند ہے تو اس کی زبان اس کو جتنا بول سکتے ہو بولو، لیکن وہ ہمارے لیے ایک معزز جج صاحبان ہیں، ان کی اگر ہم عزت نہیں کریں گے تو دوسرے لوگ بھی عزت نہیں کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی عزت کریں اور ان کے جو بھی وہ فیصلے کرتے ہیں ان کو مانیں۔ مریم نواز کی آپ پچھلی وہ تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے بینر لگا کے ججز کو اس قدر گالیاں دی تھیں، ہم اس وقت بھی حیران تھے کہ آخر یہ لوگ خاموش کیوں ہیں۔ حملہ کیا سپریم کورٹ پہ، جب بھی ہم حیران تھے یہ کیوں خاموش ہیں، سمجھ نہیں آیا تھا۔ اور ان کو تو اس قدر آزادی دی ہوئی ہے کہ وہ جو چاہیں کریں، جو چاہیں بن جائیں، جو چاہیں کریں۔
کوئی بھی کچھ بولنے والا ان کے خلاف ہے ہی نہیں، وہ اتنی پاورفل نظر آتی ہیں۔ خدا را اپنے ان چیزوں کو ٹھیک کریں اور ہر کسی کی عزت کرنا سیکھیں کہ عزت سے یہ آپ کا مقام بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، آپ اور عزت دار انسان کہلائیں گے، اچھے انسان کہلائیں گے۔ اس لیے آپ کو عزت کرنی چاہیے ہر کسی کی۔ خدا حافظ۔